بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہوئی تھی اور میں خوبصورت بھی بہت تھی۔ علی میرے گھر کا نوکر تھا اور علی مجھ سے 20 سال چھوٹا تھا، لیکن میں اس کو اپنا شوہر بنانا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس کے حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا سادہ بھولا بھالا نوجوان، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، پہاڑوں کا باسی، سخت ضرورت مند نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا نام علی بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا میں مردان کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس ہوں، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ کا نام بھی بتایا۔ میں نے کہا شام کو سابقہ ملازمت کے کاغذات لے آنا، میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے جواب دینے پر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر گئے تھے۔ تب سے اب تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنی شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالا اور اپنے اکلوتے بیٹے افتخار کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا، مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں ملی۔ چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی شریف اور اچھا ملازم مل جائے، میرے ساتھ کاروبار میں میرا ہاتھ بٹا سکے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے اسے رکھ لوں تاکہ وہ ٹرینڈ ہو جائے۔ اسی سن میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے قیوم لالا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسے کا آدمی لا دیں جو آپ کی جگہ کام کر سکے ملازمت کے سلسلے میں۔ تبھی علی تو مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ علی کو لالا ہی لے کر آیا تھا۔ میرے بیٹے نے اس کو بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ لڑکا نیک تھا۔ دیانتداری سے کچھ عرصہ کام کیا تو میں نے اسے اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کے نظر ہو چکا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی تھی مگر چچا کی بدسلوکی کے باعث اب وہ مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے کہنے پر علی نے شام کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ محنتی اور ذہین تھا۔ صبح سے 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ رات کا کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ جلد ہی اس نے بزنس کے رموز بھی سیکھ لیے۔ آفس کا کام بھی سونپ دیا گیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ پہلے دن سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی حلیم سنجیدگی اور فرما برداری بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ کھرا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی جاں فشانی سے ہر کام کیا۔ جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا وہی وقت پر کیا۔ اس نے ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی میں فوری طور پر اسے مہیا سوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے جیٹھ عرصہ دراز سے لندن میں سکون پذیر تھے۔ انہی دنوں وہ پاکستان آئے۔ میرے بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کر لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا، اس لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر میسر تھے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے کاروبار کو بھی سنبھالے ہوئے تھا، مگر تایا کے جوش دلانے پر وہ نئی دنیا میں جانے کے خواب آنکھوں میں بسا کر کاروبار میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی، جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کاروبار چلانے کے لیے مجھے تجربہ تھا، مگر اب اپنے بیٹے کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تھی تو وہ علی ہی تھا۔ وہ اپنا گھر بار سے محروم، رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم مکمل کی اور اس قدر محنت کی کہ BA مکمل کیا اور پھر اپنی MBA کے ذریعے تعلیم مکمل کر لی۔ جس روز میرا بیٹا لندن روانہ ہوا میں خوب روئی تھی۔ اس نے میرے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے خود کو توانا محسوس کرایا۔ اس وقت مجھے اپنے محرم وجود کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمام زندگی محرومی میں گزارنے کے بعد آج کا دن ہی ہوا جس بیٹے کے لیے عمر کے سنہرے دن بیوی بھی گزارے، اسے پالے پوسے بڑا کیا،
وہی مجھے چھوڑ کر سمندر پار چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ماضی کی یادوں میں گم تھی۔ آج ازدواجی زندگی کی پرآسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ کے لیے میرا معاون علی سامنے آیا تو نظریں اس کے غم گسار چہرے پر جم گئیں۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص سے دلاسا دیا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اس کے ساتھ 5 سال گزارنے کے بعد ایک پختہ اور مضبوط انسان اس میں نظر آتا تھا۔ اس کا لڑکپن کا بھول پن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ وہ ایک پر اعتماد اور بردبار مرد دکھائی دینے لگا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹ لے اور ہم خوب اچھی طرح باتیں کریں، مگر میرے اور اس کے درمیان میں جو فاصلہ تھا اسے پار کرنا نہ اس کے بس میں تھا اور نہ میرے بس میں۔ وہ ملازم تھا، میں ملکہ تھی۔ اس دن کے بعد ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابعداری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوقی کے بعد ایک بار پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اس طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی، جو عورت کا احترام کے ساتھ دل سوزی سے غم گزاری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ مگر زندگی کے اس موڑ پہ جبکہ میرا بیٹا جوان تھا، میری عمر 45 سال تھی، اس طرح کی آرزو کرنا دیوانے کا خواب تھا۔ اب یہ سوچ مجھے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحے کا تصور بھی ایک نئی زندگی پھر سے شروع کر۔ میرے اور علی کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے میرے بیٹے کے برابر تھا۔ اس کی عمر 22 سال ہوگی۔ تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانند میرے غم گزاری کی تو مجھے اس کے تحفظ کا احساس ہوا جو کسی بھی عورت کو درکار ہوتا ہے جب وہ اکیلی اور بغیر مضبوط سہارے کے زندگی گزار رہی ہو۔ اگرچہ دولت بھی ایک بہت بڑا سہارا ہوتی ہے مگر وہ اتنا مضبوط نہیں۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ ان دنوں علی میرا خیال رکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے تھے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی۔ میری امنگیں اور آرزویں ادھوری رہ گئیں۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بیدار ہوگی۔ کبھی سوچتی کہ میری کوئی اور بھی اولاد ہوتی، کبھی سوچتی کہ میں نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے۔ اب جب ہی علی آمدنی کا حساب کتاب دینے آتا، میرے سامنے بیٹھتا تو میری کیفیت عجیب ہو جاتی۔ کس طرح اس کو اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کہ بیوہ دوبارہ گھر بسانا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کا شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کرتی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا کیونکہ بیوقی کوئی جرم تو نہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لگتا ہے کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم گاڑی میں سبزی لینے کے لیے بازار جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی۔ ایک بوڑھی بیکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا، کچھ دے دے، بھوکا ہوں، اللہ پاک آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی۔ کن اکھیوں سے علی کی طرف دیکھا، وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ تبھی اس کی خفت مٹانے کو میں نے کہا، توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بیکاری بھی نہ کوئی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں کوئی عورت بیاہتا ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی اقامت کی وجہ سے میں آپ سے عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تو مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ علی تم کام میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنا ہوش نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا تھا مگر یہ بات کر کے میں خود شرمندہ ہو گئی۔ مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم صحیح بات ہے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی ہیں، بس رہنے بھی دو۔ تم مبالغہ آری سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، اب بھی آپ شاندار ہیں، بے شک غافل رہتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر لگی رہتی تھی۔ دن رات اسی دھن میں سرگرداں رہی تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو علی خان؟ میں ہنس پڑی۔ کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں، ایسا احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ تبھی معذرت خواہ انداز میں بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کیا کہہ گیا ہوں۔ مگر تم ہی سوچو، جب آج کم سن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہے بیٹھی ہیں، مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں؟ میں نے کہا، کہو علی۔ علی بولا، آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ میں اس کی دیدہ دلیری اور جرت مندی پر حیران ہو گئی۔
کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے متی اور فرما بردار ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ سمجھا کہ میں ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونگ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے یہ بات کر کے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں علی، تم واقعی بہت اچھے ہو، مگر ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی ہے، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پر علم لہجے میں کہا، آپ ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، مگر کیا جذباتی فیصلہ؟ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی ہے۔ میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے علی کہ میں اب تمہارے بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ میں اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں جب تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی مجھے لگا کہ یہ میری دولت پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود ہی مٹی پلیت کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی۔ دل کہتا تھا کہ اس پیشکش کو مان کر، دماغ کہتا تھا نہیں، اب وقت بیت گیا ہے۔ انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں یہ دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہیں تھی۔ طوفان اندر ہی اندر چل رہا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی۔ بالآخر میرا ذہن اور وجود تھک گیا۔ میں بیمار پڑ گئی۔ اب گھر میں کون تھا علی کے سوا؟ اسے میری تیامداری کرنی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میری دوائی لانا ہوتی یا کچھ بھی۔ یہ سب اکیلے میں کرتی تھی پہلے۔ باقی اکیلی عورت کو کسی مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقیناً علی سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے صاف ستھرے طرز عمل سے ایسی جگہ بنائی تھی کہ میں نے ذہن میں ایسے جیون ساتھی کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا۔ آدمی ہر لمحہ ایک ہی بات سوچتا رہا اور اس کشمکش سے نکل بھی نہ سکے، تب ایک دن ضرور وہ اپنی قوتیں کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پل سوچنے سے میرے بھی اعصاب جواب دے گئے تھے۔ سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے کاروبار کے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تمام امور علی کے ذمے ہو گئے۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے سر دبا رہی تھی کہ علی آفس میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھی۔ میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا یہی مجھے فائلیں دکھا دو، مگر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دی اور بولا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں نے کہا نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دکھا دینا۔ اس نے منع کرنے کے باوجود میرا سر دبایا۔ مجھے اس کے ہاتھوں سے سکون ملا۔ بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یقین کی دیواروں کی مانند بھی مضبوط ہو، ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے اندر بھی ایک محروم عورت برسوں سے سسکتی رہی تھی، جو بہار کے کسی تازے جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کسی بھی لمحے دلدل میں گر سکتی تھی۔ میں نے اپنی شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی۔ تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کے سارے ریاض کو تاراج کر سکتا ہے۔ بس میں نے آنکھیں بند کر لیں، یوں ظاہر کیا کہ اس وقت علی سے بھی کلام کرنے کی سخت نہیں ہے۔ علی نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے سہمی بیٹھی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی، میرے کمرے سے چلا گیا۔ میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کروا لوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس کے بعد میں نے اسے فون کیا۔ وہ بولا آج آفس سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہی مصروف ہوں۔ آفس میں کام زیادہ تھا، اس کا لہجہ اس قدر سپار تھا کہ مجھے لگا اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے میرے خوف اور پریشانی سے بخوبی آگاہی تھی۔ اب وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی اور اچھی کمپنی میں بھی اس کو ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گیا کچھ کاغذات پر دستخط کروانے، وہ بھی میں نے کر دیے۔ تب اس نے کہا میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا، شاید اتنے اہم فیصلے سے آپ ڈرتے ہیں۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو بلا دیتے ہیں جیسے ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے، آپ بھی اپنے اعصاب مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے کاروبار پر برا اثر نہ پڑے۔ اس کی گفتگو سے میرے دل و ذہن پر چھائے بادل چھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہیں گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے،
میرے بیٹے کو خدا سلامت کرے، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی ہی اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تمہیں اس میں خسارہ ہوگا، جبکہ مجھے نہیں، مجھے بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ وہ بولا میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مگر میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں میں شادی کی طلبگار ہوں؟ آپ اپنے جیٹ کو کہیں، وہ یورپ میں رہتا ہے جہاں اس معاملے میں لوگ اور طرح سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کے بعد میں نے اپنے جیٹ کو فون کر دیا اور ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولا آپ ضرور شادی کر لیں، آپ کے بیٹے کو میں سنبھال لوں گا، مگر کاروبار کی مالک آپ ہی رہیں گی، کسی اور کو مالک نہ بنائیے گا۔ جیٹ کی اجازت سے میں نے علی سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بعد میں آگاہ کیا، مگر اس بات پر قبول وہ نہ کر سکا کہ میری ماں کی دوسری شادی ہو گئی ہے۔ وہ سخت برہم ہوا، اس نے مجھ سے قطعی تعلق کر لیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر کاروبار اپنے نام کروا لیا اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹوں کو کاروبار کا سارا سرمایہ دے کر میں خوش تھی، مگر کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ علی کو بھی نہیں تھا۔ اسے ایک اور جگہ اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ نکاح کر کے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے علی سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے عمر کے فرق کے باوجود واقعی مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی، مگر میرا دل اس کی ساری محبت پا کر بھی بے سکون رہا، کیونکہ جس بیٹے پر جوانی کے سنہرے دنوں کو قربان کر کے میں نے اسے پروان چڑھایا تھا، آج مجھ سے ملا بھی نہیں، اس نے گوارا کیا۔ شاید میرا دوسرا نکاح اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں ہے۔